اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج جمعرات کا دن ہے اور 10 فروری ہے، تو 9 فروری کو میں کسی وجہ سے اپنی ویڈیو ریلیز نہیں کر سکا، ذاتی نوعیت کی وہ تھی، ذرا سی طبیعت بھی ناساز تھی۔ تو بہرحال آپ کو آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ تھی کہ الیکشن کمیشن نے فیصل واڈا کو تاحیات نااہل قرار دے دیا، جبکہ تاحیات نااہل قرار دینا الیکشن کمیشن کے طاقت میں نہیں آتا۔ بالکل وہ ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ نااہل کر سکتے ہیں، لیکن تاحیات ان کے اس میں آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ 62-63 کا جو اطلاق ہے وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرصے دراز سے میں اپنے ویلاگس کے اندر بھی بتاتا رہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی ایک سیاسی پارٹی ہے، اور سیاسی پارٹی کس لیے ہے کہ جو ان کے ماضی کے جو فیصلے نظر آ رہے ہیں، جو ماضی کی لین دین نظر آ رہی ہے، جو ان کے مکروہ چہرے نظر آ رہے ہیں، اس میں صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی ایک وہی اسی طرح ادارہ ہے کہ جو حکومت کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ حکومت کے کوئی بھی کیسز جاتے ہیں تو یہ اس کے اوپر چپ سادھ لیتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کا سینٹ کا الیکشن، خاموشی۔ نون لیگ نے لاہور کے اندر جو مارکا مارا، جس میں سر عام پتہ لگا کہ 3-3 ہزار کا ووٹ خریدا، خاموشی۔ ڈسکے کا الیکشن، خاموشی۔ ہر چیز پہ خاموشی، صرف بولنا کس کے اوپر ہے اور کام کس پہ کرنا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک صحافی ہیں، یوٹیوب کے اوپر چینل کرتے ہیں، غالباً ان کا نام جو ہے وہ اس ٹائم میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اسامہ غازی۔ تو اسامہ غازی صاحب نے بڑی تفصیل سے فیصل واڈا کی وہ تمام چیز جو ہے وہ انہوں نے اپنے ویلاگ کے اندر بتائی ہے کہ وہ الیکشن لڑنے سے پہلے درخواست دائر کر چکے تھے امریکہ کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں اور سیکرٹری ڈپارٹمنٹ کے اندر کہ میری ڈیول نیشنلٹی کینسل کر دی جائے، اور اسی کے اوپر ان کو اہل قرار دیا گیا تھا۔ اس پہ انہوں نے لڑا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ الیکٹڈ ہو گئے تو اس کے بعد وہاں سے نوٹیفیکیشن ہوا امریکہ سے کہ جناب آپ کی ڈیول نیشنلٹی کینسل کر دی گئی ہے، لیکن وہ اس جواز کو 2-3 مہینوں کو جواز بنا کر یہ بہرحال یہ آگے سپریم کورٹ کے اندر یہ چیز چیلنج ہوگی، اور سپریم کورٹ کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، وہ بھی اس صورت میں کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہیں اس بینچ پہ نہ ہوا۔ باقی سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے گا، بے شک وہ 6 ججز اس بینچ کے اندر بیٹھ جائیں کہ جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کرپشن کے اندر اپنا بھی منہ کالا کیا اور فیصلہ جو تھا وہ اس کو ایک انیشیٹو دیا، تو بے شک وہ بھی بیٹھ جائیں، تو وہ حق و انصاف کے اوپر اگر بات ہوگی تو فیصل واڈا جو بہرحال جو بھی ہے، اگر فیصل واڈا غلط ہے تو ان کو نااہل ہونا چاہیے، اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ بالکل حیات نااہل کرے۔ لیکن اگر وہ صحیح ہے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر خود نوٹس لیں اور ان کو طلب کر لیں۔ یہ تو تھی وہ والی بات۔ اب ایک اور بات یہ ہے کہ 17 فروری آنے والا ہے، 7 دن رہ گئے، اور 7 دن کے بعد یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے شہباز شریف کا FIA کا، اس میں فرد جرم عائد ہونی ہے دونوں باپ بیٹے پہ۔ اب دیکھیے گا ڈرامہ۔ ابھی تک شہباز شریف جو ہے وہ ایکٹیو ہو کے پھر رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، جلسے فلانے ٹمکانے، پریس کانفرنسیں، استقبال کھانے، زورانے، تہرانے، پتہ نہیں کون سے، لیکن اب یہ 17 تاریخ سے پہلے ایسا شدید بیمار ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ پاکستانی قوم 35 سال سے ان مریضوں کو اپنے اوپر مسلط رکھا ہوا تھا، یعنی کہ اب پتہ لگا کہ یہ تو اتنے موذی مرضوں میں مبتلا ہیں، تو یہ پھر حکومتیں کیسے چلا رہے تھے اور یہ ہمارے فیصلے کیسے کر رہے تھے۔ شہباز شریف نے بذات خود اپنے اس کے اندر ایک کہا ہے، عدالتی بیان میں کہا ہوا ہے کہ میں ذہن سے بھول جاتا ہوں، میرا جو یادداشت کا توازن ہے وہ برقرار نہیں رہتا، اور اپنی بیوی کو بھی پاگل ڈکلیئر کر چکا ہے۔ لیکن بہرحال
یہ تو سوچنے کی ان لوگوں کو بات ہے کہ جو اب بھی ان کو مسیحا کے روپ میں دیکھتے ہیں. دیکھیں مہنگائی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اس سے پوری دنیا کے اندر یعنی کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آج کل ہر ایک کی جیب کے اندر وہ چاپڑے کی طرح کا فون رکھا ہوتا ہے، دنیا سے منسلک ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر چیک کریں کہ کس ملک کے اندر سستائی ہے، تو اس کے اندر اکا دکا کے علاوہ آپ کو تقریباً امریکہ جیسے ملکوں میں بھی مہنگائی نظر آئی ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹ پاکستان پہ بھی ہیں. لیکن کیا ہم اتنے خود غرض ہو سکتے ہیں، ہم اتنے بے حس ہو سکتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل چیز کو، کہ مہنگائی انٹرنیشنل سطح کے اوپر ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم ایک اچھے بندے کو اگنور کر کے ایک کرپٹ چور ڈکیت اور ڈاکوؤں کو ہم دوبارہ سلیکٹ کر لیں؟ ایک دھیلے کی، بقول شہباز شریف کے، اس نے کرپشن نہیں کی تھی ایک دھیلے کی. اگر ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی تو ڈرتے کیوں بھائی عدالت میں جانے سے؟ آپ عدالت کے اندر اپنے آپ کو پیش کریں. جو ہلیے بہانے جو آپ بنا رہے ہیں، کبھی آپ کی بھتیجی بناتی ہے، کبھی آپ کا بڑا بھائی بناتا ہے، کبھی آپ بنا رہے ہیں، زرداری بنا رہا ہے، کبھی کون بنا رہا ہے، کبھی کون بنا رہا ہے. یہ ڈرامہ بازی پاکستانی عوام کو سمجھنی چاہیے کہ آپ لوگ ان لوگوں کو منتخب کرتے رہیں اور دوبارہ یہ لوگ جو ہے مظلوم بن کے، آج سرداری صاحب جو ہے وہ اقتدار میں آ جائیں تو آج ان کا یہ ماسک شاک سارے ہٹ جائیں گے. آج ہی انہوں نے 3 پیس کا سوٹ بھی پہن لینا. شہباز شریف کو آج کل آپ دیکھیں کہ ایسے کمپنی سے ایسے یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ کپڑے شپڑے پہن کے پھر رہے، لیکن جو ہی اقتدار کے اندر آتا ہے تو ترچھی ٹوپیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، ہیڈ بھی شروع ہو جاتے ہیں، سب کچھ شروع ہو جاتے ہیں. اور یاد ہوگا آپ کو، کیونکہ میرے اس کے اندر میرا خیال ہے گا کہ اتنا حافظہ تو کمزور کسی کا بھی نہیں ہوگا، کہ یہ آج سے کچھ عرصے پہلے یعنی کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے آصف علی زرداری شہباز شریف کے بارے میں، شہباز شریف آصف زرداری کے بارے میں، مریم صفدر صاحبہ جو ہیں وہ آصف زرداری کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں، یہ لوگ ایک دوسرے کو کیا کہتے تھے، یہ لوگ ایک دوسرے کو کیا کہتے تھے. اتنا میرا خیال ہے کسی کا حافظہ کمزور نہیں ہوگا کہ وہ یہ بھی نہ یاد رکھ سکے کہ یہ کچھ عرصے پہلے ایک دوسرے کے بارے میں کون سے الفاظ استعمال کرتے تھے. لیکن آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آصف زرداری کی میں بات ہی نہیں کرتا، لیکن بلاول بھٹو زرداری میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر اس شخص کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز ہو تو وہ ان لوگوں کے ساتھ کبھی بھی نہ بیٹھے جنہوں نے اس کی ماں کی برہنہ تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکی تھی. اسی طریقے سے اگر میں دوسری طرف بات کروں تو مولانا فضل الرحمان، اگر آپ اس دین فروش مولوی کا چہرہ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے دور میں نون لیگ کو برا کہتا تھا، نون لیگ کے دور میں پیپلز پارٹی کو برا کہتا تھا، اور اب ان دونوں جماعتوں کے گندے انڈے رکھ کے اوپر کڑک مرغی بن کے بیٹھا ہوا ہے. اور جناب کبھی لانگ مارچ کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے، کبھی کس کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ لانگ مارچ نکالیں، جو مرضی نکالیں، ملک اور قوم کے تو آپ خیر خواہ ہیں نہیں. آپ لوگ اگر خیر خواہ ہوتے، جو اب آپ کہتے ہیں کہ اگلا چانس اگر ہمیں ملا تو ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے، تو 35 سال پہلے کیا جھک مارتے رہے ہو؟ 35 سال سے جو اقتدار میں تھے تو کیا جھک مارتے رہے ہو؟ میں نے اپنی زندگی کے اندر اگر کسی مطلب پاکستان کے اندر اگر کسی شخص کی حکومت دیکھی ہے جس کے اندر غریب کا لیونگ اسٹینڈرڈ اپ ہوا تھا، تو جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی. وہ شخص تھا کہ جو اپنے اوپر بے عزتی لے گیا، سب کچھ اس نے اپنے اوپر کر لیا، لیکن پاکستان کے اوپر اس نے آنچ نہیں آنے دی. تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ایسے فوجیوں کو، ایسے فوجی افسران کو، ایسے جرنیلز کو کہ جنہوں نے پاکستان کی بقا کے خاطر اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر لیا. لیکن مسئلہ ایک اور بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہتا، یہ کتابیں کہتی ہیں، بڑے بڑے فلاسفر کہتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی قوم کو جگانے کی کوشش کرتا ہے اور جگاتا ہے تو وہ سب سے برا خود ہی بنتا ہے. اس کی واضح مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان قوم کو یہ کہتا رہا ہے کہ جب میں ان چوروں پہ ڈکیتوں پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ ایک ہو جائیں گے، اور آج وہ نظر آ رہا ہے. لیکن برائی عمران خان کے کھاتے میں آ رہی ہے. یہ دیکھیں کہ یہ جو مصنوعی ہمارے ملک کے اندر جو ترقی لائی جا رہی تھی، جو قرضوں کے اوپر لائی جا رہی تھی، اس کے قرضے کس نے ادا کیے؟ مقتا اسماعیل، اس کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے. آج ہی یوٹیوب کے اوپر جائیں اور سرچ کر لیں کہ
کہ اس شخص نے الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا کہ جس حکومت کو بھی اقتدار ملے گا تو 3 سال تک ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہم کیا کر چکے ہیں. اور آج سے کتنے سال پہلے علامہ طاہر القادری نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان کی جڑیں ان لوگوں نے کاٹ دی ہیں. یہاں پہ ایک بات میں جنرل حمید گل صاحب کی بھی کہنا چاہوں گا، کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کا میں نام لے رہا ہوں. تو جنرل حمید گل صاحب نے بھی ایک لفظ کہا تھا، وہ یہ کہا تھا کہ یہ مودی جو ہے، جو انڈیا کا وزیر اعظم ہے، یہ ایک نعمت ہے، کیونکہ اسی کے کرتوتوں کی وجہ سے، جب یہ وزیر اعظم، اسی کے کرتوتوں کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ ٹوٹ کے بکھر جائے. وہ جو لڑکی ہے مسکان، اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس جوان مردی و بہادری سے اس نے غنڈوں کا، ہندواتا کے دہشت گردوں کا سامنا کیا، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کرے. تو ایسی جو خواتین ہیں گی جو اسلامی تشخص کے اندر یہاں تک چلے آتی ہیں، تو یہ ان عورتوں کے منہ پہ تماچا ہے، ان عورتوں کے جو کہتی ہیں میری جسم میری مرضی. اور سب سے بڑا فیس بک کے اوپر ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ملالہ کی 100 سالہ زندگی سے اس لڑکی کا ایک نعرہ بہت بہتر تھا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے، ایک ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. ایک یہ جو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ کے اندر خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے. تیسرے نمبر پہ بھگوڑا جو لندن میں بیٹھا واپس آنا چاہیے. اور سب سے آخر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، تمہیں میں اس قوم کو بھولنے نہیں دوں گا. میں روزانہ اپنی ویڈیو کے اندر اس سے یاد کراؤں گا، اور اگر کسی وجہ سے میں ویڈیو ریلیز نہ کر سکا تو میں فیس بک کے اوپر اس قوم کو یاد دلاتا رہوں گا کہ ہمارے ججز کے اندر ایک ایسا جج تھا کہ جس نے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اپنی بیوی کا استعمال کیا، اور اس کی بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھی ججوں کا استعمال کیا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے گزارش ہے کہ اپنے ججز کی کرپشن کو دیکھیں، ان کے بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اور اجازت چاہنے کے ساتھ ہی یعنی کہ تمام دیکھنے والے جو مجھے سنتے ہیں ان تمام کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.